بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا میں اسلاموفوبیا۔ مسلمانوں سے نفرت کی بازگشت اب خلیجی ممالک تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ہیں ہمارے 2 پوائنٹس جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ انڈیا میں اسلاموفوبیا کی کوئی نئی لہر نہیں ہے، یہ کہ جب سے یہ مودی سرکار کی خاص کر کے حکومت آئی ہے، اس میں تو انتہا درجے کے مظالم کیے گئے ہیں مسلمانوں کو۔ کبھی گاؤں ماتا کی رکشا فورس بنائی گئی اور اس میں مسلمانوں کو سر عام قتل کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی کافی جیسے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگتی ہے۔ ابھی جیسے یہ شاہین باغ کا مسئلہ اٹھا ہوا تھا، یہ شہری امینڈمنٹ ایکٹ کے اوپر، اس میں بھی یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہاں تک کہ ان کے جو ہوم منسٹر انڈیا کے امت شاہ، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دلی کے الیکشن میں کہ بٹن ادھر سے دبے گا اور کرنٹ جو ہے وہ شاہین باغ میں لگے گا۔ آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک نازی سوچ کی عکاسی کرنے والی پارٹی ہے، اور اسے مسلمانوں کو پہلے بھی انڈیا میں مسلمانوں کو پہلے بھی جو کانگریس کے دور میں بھی، لیکن وہ اتنا نہیں تھا ضرور لیکن کم تھا، لیکن مسلمان ممالک کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ ہم یہ جو مودی کے ساتھ اتنی پینگیں بڑھا رہے ہیں پیار کی، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمانوں کی زندگی داؤ پر لگا کر اور یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خلیجی ممالک کی طرف سے بھی اس کے اوپر رسپانس آ رہا ہے، اور لگاتار ٹویٹر پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کے بارے میں۔ جیسے دو ممالک ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، ان کے بارے میں دونوں پرنسز ہیں۔ ایک تو ہے دبئی کی پرنسز، انہوں نے کافی اسٹرانگ رد عمل دیا ہے اس کے اوپر، اور دوسری ہیں عمان کی، ان کا تو انتہائی شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا جو آپ سے ابھی شیئر کرتے ہیں ان کے ٹویٹس کی صورت میں۔ عمان کی شہزادی کہتی ہیں، انہوں نے جو آج ٹویٹ کیا ہے، یہ تقریباً 2 بجے کے درمیان کیا انہوں نے ٹویٹ۔ عمان کی شہزادی مونا بنت فہد کہتی ہیں کہ انڈیا میں اگر مسلمانوں پر تشدد بند نہ کیا گیا تو جو انڈین عمان میں ہیں وہ تقریباً 1 ملین ورکرز ہیں، جو ان کے بارے میں ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان کو اب چلتا کیا جائے، کہ ان کو واپس بھیج دے۔ اگر ایسا ہی رد عمل تقریباً سب اسلامی ممالک کی طرف سے آئے گا، ہمارے عرب ممالک کی طرف سے آئے گا، تو انڈیا یہ بیکلیش نہیں سہ پائے گا۔ ان کے لیے ایک مجبوری بن جائے گی کہ وہ اس چیز کو، جو بھی مسلمانوں کے ساتھ اس وقت انڈیا میں ہو رہا ہے، اس کو ٹیکل کریں گے، اس کو دیکھیں گے، کیونکہ انڈیا جو تقریباً خلیجی ممالک سے انڈیا کو جو جاتا ہے سرمایہ، وہ $50 ارب ہے، جو $50 ارب ریمیٹنس کی صورت میں انڈیا کو مل رہا ہے خلیجی ممالک میں سے، ان کے جو ورکر کام کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے کل کے ٹویٹ میں بھی کہا تھا کہ انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں RSS کی جو پشت پناہی ہے وہ یہ مودی گورنمنٹ کی کر رہی ہے۔ شاید ان کو اتنا معلوم نہیں، بھاجپا اور RSS کا جو ہے سیاسی بازو وہ ہے BJP۔ RSS ایک شدت پسند تنظیم ہے، اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے اپنی ایک ٹویٹ میں کہ RSS جو ہے اس پہ ایک ورلڈ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اس کے اوپر اس کو ٹیررسٹ لسٹ میں شامل کر کے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ کویت میں بھی، اپنی ایک ٹویٹ میں وہ بتا رہی ہیں کہ کویت میں بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد ہے جس میں سے 90% جو ہیں وہ ہندو ہیں۔ جیسا کہ انڈیا میں مسلمانوں کو، آپ کو معلوم ہی ہے، جیسا انڈیا میں مسلمانوں کو ایک مجرم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے سارا قصور ہی کرونا کو پھیلانے کا مسلمانوں کا، یا یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کسی سازش کے تحت کر رہے ہیں، جیسا کہ انڈین میڈیا میں کچھ کمپینز بھی چل رہی ہیں، لیکن ان کا میں آپ کو پورا پڑھ کے سنا دیتا ہوں ٹویٹ۔ لیکن انڈیا میں مسلمانوں کو مجرم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یہ 2 قوموں کے درمیان کا فرق ہے۔ ایک قوم اصولوں کی بنیاد پر کھڑی ہے، دوسرا ملک مذہبی شدت پسندی پر کھڑا ہے، یہ وہ اپنے ٹویٹ میں کہتی ہیں۔ اگر ایسا ہی رد عمل تب آتا جب کشمیر کے اوپر انڈیا نے آرٹیکل جو ہے وہ 370 ہٹایا تھا، تب آتا، تو
انڈیا کو وہ بیک فٹ پہ لے کے جاتا، لیکن ہم لوگوں نے اس وقت اتنی مسلمانوں نے توجہ نہیں کی. وہ ہماری جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کی سب سے بڑی کوتاہی ہے. اگر یہ اس وقت ایسا اسٹرانگ رد عمل دیتے، صرف اتنا ہی کہہ دیتے سب عرب ممالک، اگر انڈیا نے ایسا کیا تو ہم اتنے کے جتنے بھی ورکر ہیں خلیج میں ان سب کو واپس انڈیا بھیج دیا جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ انڈیا یہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان کو خلیج سے $50 ارب، میں $50 ارب روپوں کی نہیں، $50 ارب کی بات کر رہا ہوں جو انڈیا کو جاتا ہے یہاں سے. اس کا اب دیکھیں آپ انڈیا کا آپ پورا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں نہ تو ان کا میڈیا کا جو 90% ہے 99% جو حصہ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف، اس نے جب سے یہ کرونا سٹارٹ ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف اس نے ایک کمپین چلائی ہوئی ہے. کبھی اس کو دے دیتے ہیں کرونا جہاد کا نام، کبھی یہ کرونا کو مسلمانوں کی سازش کا نام کہ یہ باقی آبادی کو افیکٹ کر کے مارنا چاہتے ہیں، جیسے وہ سب جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ نے شاید تھوڑی دیر پہلے یہ سبرامنیم سوامی نے ایک انٹرویو دیا تھا امریکی اخبار کو، ٹی وی کو، جس میں ایک امریکی صحافی نے ان سے سوال کیا کہ انڈیا میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، خاص کر مسلمانوں کے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا جی کہ اس نے مسلمانوں کو، سبرامنیم سوامی نے مسلمانوں کو انڈیا میں برابر کے شہری ماننے سے ہی انکار کر دیا. انہوں نے صاف کہا کہ یہ تو جو ہے دوسرے درجے کے شہری ہیں، ان کے حقوق جیسے عام نہیں ہو سکتے، باقی برابری کے حقوق نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر اس نے پھر کاؤنٹر سوال کیا کہ آپ مسلمانوں کو جو 22 کروڑ کی آبادی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے درجے کے شہری ہیں. کہتے ہیں ہاں، جہاں مسلم آ جاتا ہے وہاں وہ دوسرے درجے کا شہری ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ان کی جو نئی ٹویٹ آئی ہے کہ اگر OIC نے یہ جو اس کے اوپر دیا تھا بابری مسجد کے اوپر اپنا ریئیکشن دیا تھا، اگر وہ اسٹیٹمنٹ کو واپس نہیں لے گی تو ہم توبہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کے اوپر شیولنگ کا کلیم کر دیں گے. یہ یہاں ہماری کمزوری ہے. جب اس جیسے آدمی، دہشت گرد شدت پسند آدمی جیسے یہ بات کرتے ہیں، یہ مودی کو شاید ہم لوگوں کو دنیا کو بھول گیا ہے. یہ بچر آف گجرات کے نام سے مشہور تھا، شاید مسلمان ممالک بھول گئے ہیں. ان کو دیکھنا پڑے گا اب کہ کیا واقعی ہی میں اگر یہ اپنا پریشر نہیں برقرار رکھیں گے مسلمان ممالک تو پھر ان کے لیے بھی کہیں جائے پناہ نہیں. آج انڈیا میں مسلمانوں کا ہے، کشمیر کا پرابلم ہے. آپ کشمیر دیکھ لیں، پچھلے 8 ماہ سے کشمیر لاک ڈاؤن میں ہے. اگست سے لے کے اب آ گیا ہے مئی تقریباً شروع ہونے والا ہے. 4-5 دن بعد مئی شروع ہوئے گا، یا ایک ہفتے بعد، ایک ہفتہ لاسٹ ویک چل رہا ہے اپریل کا، اس کے بعد مئی شروع ہے. اگست سے 5 اگست 2019 سے آج ہے 22 اپریل تک یہ ابھی تک لاک ڈاؤن میں ہے اور وہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہیں کشمیر میں. اب مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک قدم آگے آئیں اور انڈین گورنمنٹ پہ یہ پریشر ڈالے. اگر وہ لاک ڈاؤن نہیں اٹھاتی، ادھر کشمیر میں جو کرونا کے مریض ہیں کرونا کے لیے اقدامات نہیں کرتی تو پھر ان کے جتنے بھی ورکرز یہاں کام کرتے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. تو دیکھیں، آپ خود دیکھیں گے اس کے ریئیکشن کے طور پر زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن کے اندر ان کو یہ سب کرنا پڑے گا. ان کی مجبوری ہے. ان کی معیشت میں $50 ارب کا جو صرف ریمنٹنس یہاں سے جاتا ہے، اور ہم وہی جو یہاں سے وہ ہمارے مسلمانوں کا پیسہ کما کے ہمارے اوپر ہی، وہ جو ادھر مسلمانوں کے اوپر ہی کشمیر میں مظالم توڑ رہے ہیں، ہمارے انہی پیسوں سے وہ ادھر اپنی گنے خرید رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہ اب مسلمانوں کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ کیا ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے یا نہیں چاہیے. مجھے تو عمان کی شہزادی کو سلوٹ کرنے کو دل کر رہا ہے جو ان کا رد عمل آیا، اور یہ میرے خیال کے ساتھ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، یہ بھی لیٹ ہو گیا. اب تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں مودی سرکار کے بارے میں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گجرات میں بھی مودی جب گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، اس نے ادھر مسلمانوں کا قتل عام کیا. اب 2014 سے لے کر 2020 تک آپ انڈیا میں موب لنچنگ کا گراف اٹھا کے دیکھ لیں. وہ ہر سال اگر پہلے سال 100 آدمی قتل ہوتے ہیں جو رپورٹڈ ہے، جو رپورٹ ہوئے ہیں، جو گاؤں دیہاتوں میں مارے جاتے ہیں مسلمان، ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے.
اور ویسے بھی مسلمان آبادی تو زیادہ تر بہت زیادہ غریب ہے، ان میں سے شاید 22 کروڑ میں سے شاید 22,000 آدمی بھی نہ ہوں جو اچھی زندگی گزار رہے ہوں، نہیں تو 22 کروڑ میں سے زیادہ تر کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو ظلم مظالم انڈیا میں ہو رہے ہیں اس کے اوپر مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے، جیسا یہ ابھی رد عمل آ رہا ہے خلیج کی طرف سے۔ ابھی بھی کچھ ممالک خاموش ہیں، ان کو اپنی خاموشی توڑنی پڑے گی اور اس کے اوپر اپنا رد عمل دینا پڑے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کے کمنٹ، آپ کے ریئیکشن کا میں کمنٹس میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ اگر اس میں جو بھی کمی رہ گئی ہو آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ تعالی ضرور